اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سیشن میں ہم اس ٹاپک کو سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس بارے میں ہم کو کیا رہنمائی ملتی ہے۔ غالباً ایسا سمجھ میں آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اکثر لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل یہ جو فریضہ ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری شاید علماء اکرام کی ہے۔ بالکل ان کی ہے، بڑی ذمہ داری ان کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف انہی کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم اس ٹاپک کو انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ العراف کے اندر مختلف ٹاپک اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کرے ہیں۔ اس کے اندر جو سورۃ العراف کے اندر ایک پارٹ ہے جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، سورہ اعراف میں آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 171 تک۔ تو اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک اللہ تعالیٰ نے آخر میں ڈسکس کرا ہے، اور اسی میں آخر میں ایک بہت اچھی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ گروپس کی۔ اس کو لیتے ہوئے انشاءاللہ اپن اس فریضوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا بہت مشہور و معروف، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر بھی کرایا ہے 163 کے اندر، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کا ذکر کرائے بنی اسرائیل کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم جو ہے ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، تو وہ لوگ ان لوگوں نے اس بات کو تو مانا، لیکن کیا کرا اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے اندر ہیلے بہانے نکالے، اور ہفتے کے دن سے پہلے ہی وہاں پہ جو گڈھا کھود لیا، اور تاکہ ہفتے کے دن تو مچھلی نہیں پکڑی، لیکن اگلے دن انہوں نے کیا کرا، اس مچھلی کو پورا نکال لیا۔ تو دراصل یہ جو ہیلے ہوتے ہیں نا، جب کسی کام کو نہیں کرنا مطلب نہیں کرنا، لیکن انسان کیا کرتا ہے، اس کام کو اس وقت تو نہیں کرتا، لیکن ہیلے بہانے سے اس کو کسی اور طرح سے کر لیتا ہے، ٹھیک۔ تو اس کے اوپر یہ قوم کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کرا ہے آیت نمبر 163 کے اندر، کہ ان لوگوں نے کیا کیا، ٹھیک ہے، کہ جب ان کو منع کیا تو اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کرا، انہوں نے اس کے بعد بھی نافرمانی کری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے 3 جماعتوں کا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہا ہے 3 جماعتوں کا، 3 ٹیمز کا، 3 گروہوں کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہا ہے۔ آیت نمبر 164 سے 166 167 تک اس ٹاپک کو اپن سمجھنے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایک گروہ کو جس کو کیا ہونے والا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا اس کو عذاب دینے والا ہے، عذابًا شدیدا، سخت عذاب، ٹھیک۔ تو یہاں پر 3 جماعتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک جماعت جو اچھے لوگوں کی ہے، ایک جماعت دوسری جماعت وہ بھی اچھے لوگوں کی ہے، اور تیسری جماعت جو خراب لوگوں کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جماعت جو ہے وہ اچھے لوگوں کی ہے، لیکن انہوں نے کیا کرا، انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا اس آیت کے حساب سے، اور جو دوسری جماعت تھی وہ اس کو انجام دینے جا رہی تھی، تو اس سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تم کیوں کر رہے ہو ان لوگوں کو، وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے اور ان کو تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے ہی والا ہے، ٹھیک۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، جو لوگ دعوت دینے جا رہے تھے یا دعوت کا کام انجام دے رہے تھے، انہوں نے کہا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، انہوں نے کہا ہم تاکہ معذرت پیش کر سکیں، کہاں پر، اپنے رب کی طرف، اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب مر کے جائیں گے، اللہ کیا حساب کتاب ہوگا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم نے تو ان تک بات پہنچائی تھی، ہم نے ان تک بات اسی طرح سے پہنچائی تھی جس طرح سے پہنچانا چاہیے تھا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، یا پھر ہو سکتا ہے وہ لوگ متقی ہو جائیں، وہ لوگ مان جائیں، ٹھیک۔ تو یہاں پر یہ ایک گروپ نے دوسرے گروپ سے کہا کہ تم لوگ کیوں جا رہے ہو، ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا ہم صرف اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے یہاں معذرت پیش کر سکیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر جب وہ بھول گئے جو یاد دہانی کرائی گئی تھی، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب وہ لوگوں نے وہ کام نہیں کرا اور وہ لوگ بھول گئے جو ان کو بتایا گیا تھا کہ تم یہ اچھے کام کرو اور ان برے کاموں کو چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انجینا، ہم نے بچا لیا، الذین، ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو روکتے تھے، عن السوء، برائی سے، یعنی کہ وہ لوگ کس سے روکتے تھے، وہ لوگ برے کاموں سے روکتے تھے، یعنی یہ اسی گروپ کی بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے
اس عذاب میں سے صرف ان لوگوں کو بچایا جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ دنیا میں عذاب سے بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کری، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ اس عذاب میں پکڑ لیا۔ بما کانوا یفسقون، صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ نافرمانی کرتے تھے۔ اس میں جو وہ لوگ ہیں، جو وہ گروپ ہے جس نے پوچھا تھا کہ تم ان لوگوں کو نصیحت کیوں کرنے جا رہے ہو، وہ بھی اچھے لوگ تھے، اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، اس کا ذکر ان آیتوں میں نہیں ہے کہ ان کا کیا ہوا۔ فلما اتوا عما نہوا، پھر جب انہوں نے سرکشی کری اس کی جس بات سے وہ روکے گئے تھے، یعنی کہ ان سے جب کہا گیا تھا، اگر اپن دیکھیں گے وہ مچھلی والا ٹاپک ہی تھا کہ تم مچھلی مت پکڑنا، یعنی انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ سوچیں کتنا چھوٹا سا عمل تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تم مچھلی مت پکڑنا اس دن، انہوں نے وہی کام کرا، اور کس طریقے سے کرا؟ ہیلے بہانے بنا کر۔ اب ہم لوگ یہ سوچیں کہ ہم لوگ کیا یہ کام نہیں کرتے؟ اگر کوئی اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کسی حکم کو کہ تم کو پردہ کرنا ہے، یا تم کو کسی غیر محرم کے سامنے نہیں جانا ہے، یا تم کو موسیقی نہیں سننا ہے، یا تم کو فلاں 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 یہ کام نہیں کرنا ہے، ٹھیک، تو اگر ہم وہ کام کر رہے ہیں کسی بھی طرح سے گھما پھرا کر لوگوں کو بیوقوف بنا کر، کہ ہم نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں؟ اور جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو نافرمانی ہے، اس کے بعد اس سے نہیں روک رہے، وہ بھی اپنا ان آیتوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے وہ بھی اپنا محاسبہ کریں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جو لوگ ان تمام خراب چیزوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں۔ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس بات سے وہ روکے گئے تھے، جب انہوں نے اس بات سے سرکشی کری تو ہم نے کہا لہم ان کو، کونو ہو جا، قردہ بندر، خاسئین ذلیل خوار، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے نافرمانی کری، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے، اور کیا ہوا؟ اس حکم کے نتیجے میں اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ سوچیں آپ، جب اللہ تعالیٰ قرآن میں اس بات کو بیان کر رہا ہے تو سوچیں کتنی سچ بات ہے یہ۔ اب جو لوگ ان آیتوں پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ جن کو موقع دے، اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے، اگر وہ کسی نہ کسی گناہ کے اندر ہیں تو سوچیں اللہ کا عذاب کچھ بھی آ سکتا ہے ان کے اوپر۔ اور وہ لوگ جو ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلطیوں پر ہیں، لیکن ان غلطیوں کے باوجود وہ ان کو اس طرح سے نہیں ٹوکتے جس طرح سے ٹوکنے کا حق ہے، تو سوچیں ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ وہ بھلے کتنے ہی نیک کام کر رہے ہوں، ان کا معاملہ کیا ہوگا یہ وہ دیکھ لیں۔ تو یہاں پر یہ صرف ان 164 سے 166 کی آیت میں ہم نے صرف اس بات کو دیکھا کہ اگر ہم اچھی باتوں کا حکم نہیں دیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم بھی اللہ کے عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کا یہاں پہ کوئی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کرا، کہ وہ لوگ جو سائلنٹ تھے، نہ وہ برائیوں میں شامل تھے، نہ وہ غلط کام کر رہے تھے، نہ وہ اچھے لوگوں میں شامل تھے، ان کا یہاں پہ کوئی بھی تذکرہ نہیں ہے، یہاں پہ ان کا کوئی بھی ٹاپک، کوئی بھی چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈسکس نہیں کرا، ٹھیک۔ لیکن اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ انسان برائی کو یا انسان غلطی کو کس طرح سے ٹوکے، کسی کی غلطی کو کس طرح سے ٹوکے۔ پہلا تو اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس کی ذمہ داری میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، ٹھیک، اور اگر آتا ہے تو وہ اس کو کس طرح سے ٹوکے، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت امپورٹنٹ کنسرن ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی اپن آج ہی انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے قرآن میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ اس کی فرضیت کا حکم ہے کہ یہ کام ہم سب کو کرنا ہے، یہ کام کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے لازم ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو کیا کرے، اچھی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کامیاب ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے کلیئر یہاں پر اس آیت میں دیکھیں، اپن نے جو بھی آیت پڑھی ہے آیت نمبر 164 سے 166 سورۃ الاعراف کی، اس کا یہاں پر اور تشریح بہت اچھے سے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون لوگ کامیاب ہیں؟ جو لوگوں کو حق بات بتاتے تھے، ان کو اچھائی کی طرف بلاتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، ٹھیک۔ اور اللہ تعالیٰ آگے جیسے ایک اور بتا رہا ہے اسی سورہ میں، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، وجود میں لائے گئے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ بحیثیت امت یہ ہماری صفت ہونا چاہیے، بحیثیت امت یہ ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ہم ایز اے امت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ ذمہ داری ان کی ہے، یہ ذمہ داری ان کی ہے، وہ کر لیں گے، نہیں، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ تو کیا سوال ہوگا؟ ایک ایک عمل کا سوال ہوگا، ٹھیک۔ اور لیکن ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب لوگ کسی کو نیکی کا حکم دیں تو یہ بات بھی دھیان میں رکھیں کہ وہ خود اس عمل کو، اس نیک کام کو کر رہے ہوں، یا کبھی خدا نہ خواستہ ماضی میں کیا ہو تو اس کو چھوڑ چکے ہوں۔ جیسا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ الصف کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان تم وہ بات کیوں کرتے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ تو پہلی ایک کنڈیشن کیا آ گئی؟ ہم کو خود سدھرنا ہے۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن میں کہ اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، کس سے؟ نار سے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ہم کو خود اچھے عمل کی طرف آنا ہے، یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اور اچھے عمل کی طرف کیسے آئیں گے؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کے اوپر ہم تدبر کریں گے، قرآن کو ہم سمجھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ کیا؟ جب قرآن ہمارے وجود کے اندر داخل ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس چیز کے اندر آ جائیں گے کہ ہم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں، اور بحیثیت امت ہماری جو صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کری ہے ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اور سمجھ لیں گے، اور اس کی کیا فرضیت ہے جو ہم پڑھ چکے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سامنے آ جائے گی۔ اب اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں کہ صحیح احادیث کی روشنی میں ہم اس چیز کو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے جو بھی کوئی برائی دیکھے تو کیا ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو بدل دے، یعنی اس کو روک دے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اس کو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اس کو کم سے کم دل سے برا مانے۔ یہ ایمان کا سب سے نیچے کا درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، کہ سب سے پہلے ہر انسان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مقام دیا ہے اس دنیا کے اندر، کیا رتبہ دیا ہے، کہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مقیم کیا ہے۔ وہ کسی گھر کے اندر، وہ کسی کی اگر بیوی ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے بچوں کی ہے، اگر کوئی شوہر ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے پورے گھر کی ہے، اگر خاندان کا کوئی بہت بڑا مطلب کوئی سربراہ ہے جس کے زیر میں تمام کے تمام خاندان کے 20 25 50 100 لوگ ہیں تو وہ اپنے لیول پہ ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی آفس کا مینیجر ہے تو وہ وہاں پہ ذمہ دار ہے، اگر کوئی کسی کا غلام ہے، کسی کا نوکر ہے تو وہ اپنی جگہ ذمہ دار ہے کہ وہ ذمہ داری سے اپنے فریضے کو انجام دے۔ ان تمام چیزوں کا اللہ کے یہاں حساب ہوگا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے کام تو کرنا ہے لیکن جو مین کام ہے نا دین کا وہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ بے شک اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، سب سے اہم چیزیں ہیں، لیکن اگر لوگ یہ سمجھیں کہ صرف یہی دین ہے تو یہ بہت بڑی ایک کہہ سکتا ہوں کوتاہی ہے ان لوگوں کی کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، وہ شعور نہیں کر پا رہا ہے کہ دراصل اصل دین ہے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی مکے میں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک بار میں اس ٹاپک کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ لے لیا جائے گا، اس مکے کی دعوت میں شروع کے جو 13 سال تھے اس میں آپ نے کیا دعوت دی لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دراصل
دعوت ہے کیا، اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک سیشن میں لیں گے. ابھی تو آ رہا ہے صرف ذمہ داری کے اوپر کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم کسی غلط چیز کو دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو چاہیے کہ ہم اس کو اپنے ہاتھ سے روک دیں. نہیں روک سکتے زبان سے بولیں کہ غلط ہے یہ. دو لوگ بیٹھ کے اگر غیبت کرنا ہے تو منع کریں کہ یہ غیبت ہے مت کرو. دو لوگ بیٹھ کے کسی کو اگر جھگڑا پیدا کروا رہا ہے، لڑائی کروا رہا ہے، تو ان کو منع کرے کہ نہیں یہ غلط ہے. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات اجتماعی ذمہ داری کیا ہے. اجتماعی ذمہ داری کے اوپر بھی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اللہ کی حدود کو قائم کرنے والے اور ان حدود کو توڑنے والوں کی مثال ایسے لوگوں جیسی ہے جو ایک کشتی میں سوار ہوا ہے. یہ بہت مشہور و معروف حدیث ہے. اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب ایک کشتی ہے، وہ کشتی سمندر کے اندر چل رہی ہے، سمندر میں جا رہی ہے، آپ بھی اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ ایک اجتماعی زندگی ہے وہاں پر. سمندر کا جو سفر ہوتا ہے آج کے وقت میں بھی وہ ایک لمبا سفر ہوتا ہے، 10 15 20 25 دن 50 دن 100 دن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سفر کتنا لمبا ہے، لیکن اپنے آپ میں ایک لمبا سفر ہوتا ہے. وہاں پر انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہونا چاہیے، وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق بہت زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک. اب وہاں پر کیا ہے، کشتی میں ایک اوپر کا فلور ہے، ایک نیچے کا فلور ہے، یعنی کہ ایک گراؤنڈ فلور ہے، ایک فرسٹ فلور ہے. اب جب فرسٹ فلور جو گراؤنڈ فلور والے ہیں ان کو اگر پانی لینے اگر ضرورت پڑتی ہے تو سسٹم وہاں پر ایسا ہے کہ پانی لینے آپ کو اوپر جانا پڑتا ہے، یعنی فرسٹ فلور پر. اب آپ وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یار بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، ایک کام کرتا ہوں میں نا نہیں نیچے ہی چھید کر لیتا ہوں، نیچے سمجھ رہے ہیں نا پانی وہیں سے لے لوں گا. تو اس میں کیا ہوگا، اگر جو باقی کے لوگ ہیں وہ سوچیں ارے جانے دو یار، ہمارا پانی تو ہمارے پاس ہے، ان کو چھید کرنے دو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کشتی بھی ڈوبے گی، وہ جن لوگوں نے چھید کرا ہے وہ بھی ڈوبیں گے، اور جو پہلی منزل والے ہیں فرسٹ فلور والے ہیں وہ بھی ڈوبیں گے. تو ذمہ داری کیا ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ وہ روکیں ان کو بائی فورس، کہ بھائی کشتی میں ہو سمندر میں ہو تم بھی ڈوبو گے ہم بھی ڈوبیں گے. ٹھیک. یعنی کہ اس کو ہاتھ سے روکنا پڑے گا. تو یہی ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم برائی کو نہیں روکیں گے سماج کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھایا ہے، ٹھیک، کہ اگر آپ دو لوگوں کے اندر اگر آپ انصاف قائم کر سکیں، کروا سکیں، اور آپ وہاں پر نہیں کر رہے، اگر آپ وہاں پر کسی ایک کی طرفداری کر رہے ہیں جہاں پہ جو کہ غلطی پر ہے، یعنی کہ آپ معاشرے کے اندر، یعنی کہ آپ سماج کے اندر، یعنی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ فتنہ پیدا کر رہے ہیں، آپ سماج میں جھگڑا پیدا کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ بھی مجرم اور اللہ کے یہاں بھی مجرم. ٹھیک. یہ تو ہو گئی حدیث جس میں ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک اجتماعی ذمہ داری ہے. کیا کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرنا اور ان کو برائی سے روکنا. اس حدیث کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کری ہے، اس میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ اس میں روزے کا ذکر ہے، نہ اس میں حج کا ذکر ہے، نہ اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے. میں یہ بات بار بار اس لیے کر رہا ہوں، خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ میں خدا نخواستہ میں نماز و روزے کا خدا نخواستہ منکر ہوں، معاذ اللہ، لیکن یہ ہے کہ اہمیت دیکھیں کہ سماج کے اندر اگر کوئی بھی برائی اگر آپ نے دیکھی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ کے شعور کے اندر ہے تو کیا آپ اس کو کسی بھی طرح سے روکیں. اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے، آسان طریقہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کی طرف بلاؤ کس طریقے سے، حکمت کے ساتھ. ٹھیک. تو اس کے اندر ایک تو آئی اجتماعی ذمہ داری. ٹھیک ہے. تو یہ کیونکہ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ معاشرے میں نیکی حکم دینا اور برائی سے روکنا کیا ہے، ایک انسان کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. اور پورے یعنی کہ اگر وہ پورے کے پورے لوگ جو اوپر موجود تھے فرسٹ فلور پر، بھئی نیچے بھی 50 لوگ ہیں اوپر بھی 50 لوگ ہیں، اب ایک آدمی جا کر روکے گا 50 لوگوں کو تو لوگ تھوڑی مانیں گے. جب پوری کی پوری جماعت آ جائے گی 50 کی، اور 50 لوگوں سے بات کرے گی کہ بھیا یہ کام نہ کرو جہاز ڈوب جائے گا، تو ظاہر سی بات ان کو وہ بات ماننا پڑے گی. تو معاشرے میں جس لیول کی برائی ہو ظاہر سی بات ہے اس لیول پر ہی لوگوں کو اس کے روکنے کے لیے سامنے آنا پڑے گا. اگر نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا، تو معاشرے کے اندر فساد پھیل جائے گا، معاشرہ ختم ہو جائے گا، معاشرہ تباہ ہو جائے گا، اخلاقیات ختم ہو جائیں گی. ٹھیک. اسی طرح سے فساد کی روک تھام ہوتی ہے. اگر کوئی گروہ معاشرے میں فساد یا گناہ پھیلانے لگے تو باقی لوگوں کا بھی یہ فرض ہے کہ اس کو روکیں. ٹھیک ہے. نہیں تو کیا ہوگا، فساد پھیلے گا، معاشرہ تباہ ہو جائے گا. ٹھیک. اور باہمی تعاون یعنی سب لوگ اس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، اپنے مفاد کو، ذاتی مفاد کو نکال دیں. یہ دیکھیں احکام خداوندی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، بس اس طرح سے کام کریں، اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو بلائیں اور برائی سے ان لوگوں کو روکیں، بھلے ہی اکیلے روکیں، بھلے ہی 10 لوگوں کے ساتھ روکیں.
اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اور آپ وہاں پر کچھ کر سکتے تو آپ اکیلے ہی کام کریں، نہیں کر سکتے تو ان تک بات پہنچائیں حکمت کے ساتھ. پہلے لوگوں کو جمع کریں، پہلے لوگوں سے باتیں کریں، لوگوں کو کنوے کریں، ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ گناہ کی بات ہے، یہ اچھائی بات ہے، مر کے جانا ہے، اللہ کا حساب ہوگا. ساری چیزیں جب کم کریں گے تو اس کے بعد ہی ہم معاشرے کو بچا سکتے ہیں. اور یہی ہماری ذمہ داری ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ذمہ داری ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب کے سب ذمہ دار ہو، سب کے سب. سوشل میڈیا کے اوپر خالی کچھ دعاؤں کو شیئر کر دینا، سوشل میڈیا کے اوپر کسی نے بہت اچھے سے قرآن پڑھا ہو اس کو شیئر کر دینا، سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اچھی حدیث ہو اس کو صرف شیئر کر دینا، اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے. لیکن ذمہ داری کیا ہے؟ اگر آپ گھر کے اندر ہیں، آپ گھر کے اندر ایک خاتون ہیں جن کا ایک بڑا رول ہے، آپ کی ماشاءاللہ 2-4 بہویں ہوں گی، 2-4 بیٹے ہوں گے، اور بھی ملنے والے ہوں گے، آپ کی بہنیں ہوں گی، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں اور ان سے کہیں کہ یہ نہیں کرو، اللہ کا عذاب آئے گا نہیں. تو اس کا میں بتاؤں گا آگے سے کہ اپن کو کس طرح سے بات پہنچانا ہے. ٹھیک، تو یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ اس حدیث کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اللہ کے حدود کو توڑنے والوں کو روکنا ہوگا اور نیکی کو فروغ دینا ہوگا. یہ ایک اچھا، کیونکہ یہ خالی اچھا عمل نہیں ہے، خالی اخلاقی عمل نہیں ہے، بلکہ اس حکم دینے سے کیا ہوگا، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ہمارا معاشرہ صحیح اور سالم رہے گا، اس کی بقا قائم رہے گی. اور اگر ہم برائی کو نظر انداز کریں گے تو اس کا کیا ہوگا، نقصان ہوگا کہ وہ جو برائی ہوگی وہ برائی آپ کے گھر تک آ جائے گی، بلکہ پورا معاشرہ بھی تباہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو گے، نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے، پھر تم اسے پکارو، یعنی تم اس سے دعا کرو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. تو یہاں پہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے عذاب کا خوف دلایا ہے کہ دنیا کا بھی عذاب آئے گا پھر تمہارے اوپر. ٹھیک ہے نا، جس طرح سے اپنے اوپر پڑھا کہ جب ان لوگوں نے اچھائی کا حکم دیا جیسے وہ دینے کا حق تھا، اور لیکن پھر کیا ہوا، ان لوگوں نے بات نہیں مانی. تو جن لوگوں نے بات نہیں مانی، اپنے جو سورۃ الاعراف میں پڑھا آیت نمبر 164 سے 166 میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے، اپنے حکم سے کیا کرا، بندر بنا دیا. اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کنسرن ہے. بھلے اللہ تعالیٰ ہم کو شاید اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا، لیکن جس طرح سے آج امت مسلمہ، جس طرح سے ہماری پوری قوم عذابوں کے اندر ملوث ہے، عذابوں کے اندر الجھی ہوئی ہے، پریشانیوں میں، مشکلات میں الجھی ہوئی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ یہ بہت ممکن ہے، یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے وہ فریضہ انجام نہیں دیا جو ہم کو دینا چاہیے تھا. ہم نے اس طرح سے نہیں روکا جس طرح سے روکنا چاہیے تھا. ٹھیک، تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ پہلی بات عذاب کا خوف دلایا، ٹھیک، کہ اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر اگر تم یہ کام نہیں کرو گے. ٹھیک، اور جب عذاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے نا، تو عذاب جو ہے نا وہ محدود نہیں رہتا، معاشرے کو ہی پورا تباہ کر لیتا ہے. ٹھیک، اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی. ٹھیک، اور آگے ایک اور کیا بتایا کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری مسلمانوں کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے خلاف، ان خراب لوگوں کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں، اپنے مفاد کو نہ دیکھیں کہ لوگ اچھا لگے گا، لوگوں کو برا لگے گا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس آواز کو اٹھائیں اور لوگوں تک بات پہنچائیں. ٹھیک، نیکی کو، جیسے جو اس کا مرکزی جو اس کا پیغام ہے اس حدیث کا، وہ کیا ہے کہ نیکی کو ہم کو فروغ دینا ہے، نیکی کو پروموٹ کرنا ہے، برائی کو روکنا ہے. آج کے وقت میں کیا ہوتا ہے، کسی کا بچہ ناچتا ہے، لوگ پورے سوشل میڈیا پہ اس کو جو ہے فیمس کروا دیتے ہیں، بھلے مسلمان ہوتے ہیں. 4 لوگ گھومنے جاتے ہیں، اس کے اندر محرم بھی ہوتے ہیں، غیر محرم بھی ہوتے ہیں، تمام تصویریں اٹھا کے یہاں سے وہاں پورے سوشل میڈیا پہ کیا کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اچھا کام ہے؟ کوئی آپ نیکی کو فروغ دے رہے ہو کہ آپ برائی کو فروغ دے رہے ہو؟ آپ تو الٹا کام کر رہے ہو. ایک طرف اللہ تعالیٰ سورہ نور میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کہ بے شک وہ لوگ مسلم معاشرے میں مسلمانوں کے بیچ کیا چاہتے ہیں کہ
فحاشی پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم نیکی کا فروغ کر رہے ہیں کہ ہم برائی کا فروغ کر رہے ہیں؟ ہم برائی کو برائی سمجھ ہی نہیں رہے۔ کسی کا بھی کوئی وہ آیا کیا نام ہے اس کا، کوئی فالتو کی کوئی بحث آ گئی، کوئی فالتو کے چٹکلے آ گئے، مذاق آ گئے، کچھ بھی آ گئے، اللہ کوئی بھی لغو آ گئے، آپ نے اٹھا کے شیئر کر دیا۔ آپ جس کو شیئر کر رہے ہو وہ عورت ہے، غیر میرا میں کیا ہے، کس لباس میں، کچھ بھی نہیں دے گا، بس شیئر کر دیا۔ تفریح ہونا چاہیے۔ زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، زندگی کے مقصد رسول اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، اور کیا کر رہے ہیں ہم بس تفریح کر رہے ہیں، تفریح کروا رہے ہیں، گھومنے جا رہے ہیں پھرنے۔ اللہ تعالیٰ نے منع تھوڑی کرا گھومنے پھرنے کو، لیکن اگر آپ وہاں پہ فحاشی پھیلائیں، وہاں پہ آپ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے آپ احکامات کو توڑیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ برائی کو انجام دے رہے ہیں، آپ برائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب آسمان سے بھی آ سکتا ہے، اللہ کا عذاب زمین سے بھی آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے تمہارے اوپر۔ آج کیا ہے ہمارے سروں کے اوپر، دیکھ لو اٹھا کر۔ تو معاشرے کی بقا، معاشرے کی فلاح، اس کے وہ کس کے اوپر ہے؟ وہ ہر شخص کے اوپر ہے جو اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ ہماری ذمہ داری ہے کیا۔ ہم کو صرف کیا چاہیے؟ ہم کو صرف یہ چاہیے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا صلاحیت دی ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ رکھا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیوں ڈرتے ہیں، ہم کیوں ڈرتے ہیں۔ جو میرا پچھلا جو لیکچر تھا جس میں میں نے سورۃ الکہف کا باغ والوں کا جو ایک واقعہ ہے اس کو بیان کیا ہے، اس کو آپ لوگ سے گزارش ہے اس کو آپ دیکھیے گا۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے، اس میں ایک آیت ہے، دیکھیں یہاں پر بھی یہ جو باغ والوں کا واقعہ ہے اس کو آپ برائے مہربانی پھر سے سنیے گا آپ لوگ اگر نہیں سنا ہو تو۔ اس میں وہ جو شخص ہے وہ اپنے دوسرے شخص کو سمجھا رہا ہے پہلے تو، ٹھیک، باغ والے، ایک غریب ہے باغ والا، ایک بہت امیر ہے جس کے پاس نہریں بھی ہیں اور خوب بڑا باغ ہے، اور کھجور کے بھی کھیت ہیں اور انگور کے بھی کھیت ہیں اور خوب سارے لوگ بھی ہیں، نفر بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ احکامات خدا بندی کو توڑ رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، ٹھیک، وہ شرک کر رہا ہے، ٹھیک، یعنی وہ اپنے نفس یہاں پہ، لیکن شرک کے اندر یہاں پر بت پرست نہیں ہے، شرک میں مطلب وہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ تو اس کے اوپر وہ شخص پہلے سمجھاتا ہے، پھر اس سے کیا کہتا ہے؟ جو میرا سوچنا ہے کہ لوگوں تک بات اسی طرح سے پہنچانا چاہیے کہ بالکل کٹ ٹو کٹ بات ہونا چاہیے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے، ٹھیک۔ اس نے کہا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينَ خَيْرًا، کہ امید ہے کہ میرا رب کہ مجھ کو دے گا بہت اچھا، جبکہ اس کے پاس بہت کم تھا، مال بھی، اولاد بھی، سب چیزیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے خیر دے گا، مجھے بہت اچھا دے گا، من جنتک، کس سے؟ تیرے باغوں سے، جو تیرے باغ ہیں اس سے مجھے بہت اچھا دے گا۔ اور آگے دیکھیے آگے کیا کہہ رہا ہے، وہ آگے کہہ رہا ہے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور بھیجے اس پر، یعنی جو تیرا باغ ہے اس پر کیا بھیجے اللہ تعالیٰ؟ حسبانہ، ایک عذاب، آفت۔ سورہ کہف آیت نمبر 40۔ من السماء، کہاں سے؟ آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو ہو جائے یہ بالکل صاف میدان۔ اس نے پہلے بات سمجھائی اس کو کہ بھائی تو شرک مت کر، پھر بات سمجھائی کہ تم اگر اپنے باغ میں داخل ہو جاؤ تم کو کہنا چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، لیکن تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو آگے کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، مجھے رہے کہ اللہ کا عذاب تمہارے پر آئے گا آسمان سے، اور تمہارا جو باغ ہے نا وہ پورا کیا ہو جائے گا؟ بالکل میدان ہو جائے گا۔ کتنی کلیئر بات کی۔ اور آگے کیا ہوا؟ آگے وہی ہوا۔ بات ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لوگ اپنے رشتہ داریوں کو بچانے کے چکر میں، تعلقات خراب نہ ہوں اس کے چکر میں لوگوں تک اس طرح سے بات نہیں پہنچاتے جس طرح سے بات پہنچانے کا حق ہے، ٹھیک۔ تو اس لیے بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے دراصل ایک ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک اچھی باتوں کا حکم کریں، برائی سے روکیں، ان کو تنقید نہ کریں، ان کو بات سمجھائیں، ہمارا کام سمجھانا ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ اسلام کے اندر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کیا ہے؟ فریضہ ہے۔ لیکن اگر لوگ ٹھیک اس چکر میں رہیں کہ یار تعلقات بھی خراب نہ ہوں، سماج کے اندر بات بھی خراب نہ ہو اور نام بھی خراب نہ ہو، تو کیا کریں؟ بس ہنستے کھیلتے ہوئے بتا دیا، باقی چھوڑ دیا، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔
اس کو در حقیقت منافقت کہتے ہیں، اور اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ دونوں کو ہوتا ہے۔ جس کو آپ سمجھا رہے ہو منافقت کے انداز میں کہ آپ کے تعلقات بھی خراب نہ ہو، اس کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور اس کا نقصان آپ کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس غلطی پر ہے اور آپ کو کس طرح سے اس کی نکیر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھیں کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کی نکیر کی ہے۔ ٹھیک، تو بہرحال اپنی بات میں یہی ختم کر رہا ہوں، اور بات صرف اتنی ہی ہے کہ ہم کو اپنی بات لوگوں تک پہنچانا ہے حکمت کے ساتھ اور بہت نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ سورۃ العصر کے اندر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمام کے تمام انسان کس میں؟ گھاٹے میں، خسارے میں۔ کن لوگوں کے علاوہ؟ سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لے کر آئے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک کام کیے، اور اس کے بعد کیا کرا؟ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کری، حق کی بات بولی، اور طریقہ کیا ہے بولنے کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ جس طرح سے اس میں بہت اچھی مثال میں نے آپ کو ایک بیان کر دی سورۃ الکہف میں جو آئی ہے آیت نمبر 40، آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں کہ اس نے کس طرح سے کلیئر کٹ بات کری ہے۔ اور ایک اور مختصر سی ایک اور مثال دے رہا ہوں آپ کو، وہ میں دے رہا ہوں آپ کو سورہ مومن کی، جس میں وہ جو شخص ہوتا ہے نیک شخص، جو مومن شخص ہوتا ہے، وہ فرعون کے دربار میں سب کو نصیحت کر دیتا ہے کہ بھائی اگر یہ جو شخص ہے جو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اگر یہ نبی ہے تو ان کی بات مان لو۔ ان لوگوں نے بھی بات نہیں ماری، کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آیا، پوری کی پوری قوم ڈوب گئی، سب ڈوب گئے، کچھ نہیں بچا۔ تو وہ عذاب اللہ کا جب فرعون کی پوری قوم کو، پورے لاؤ لشکر کو ڈبو سکتا ہے، ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بندر بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جو باغ والا تھا سورۃ الکہف میں جس کا تذکرہ ہے، اس کا پورا باغ اجاڑ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے فرض کو سمجھیں، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ اللہ نے ہم کو کیا ذمہ داری دی ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم اسی طرح سے ادا کرنے کی ہم کوشش کریں جس طرح سے ادا کرنے کا حق ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔